ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آنے میں تاخیر اس لیے ہوتی تھی کہ میں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرتا تھا، لیکن آنکھ میں آنسو ڈبڈبانے لگے، موٹے موٹے آنسو رخسار پر جو ہے وہ نچھاور ہونے لگے۔ ماں تمہارے پوچھنے پر بتا تو دیا، لیکن اب کل سے خضر نہیں آئیں گے، میرے علم کا سلسلہ رک گیا، میرے تعلیم کا سلسلہ رک گیا۔ ماں نے اپنے بیٹے کے آنسو پوچھے تسلی دی۔ دوسری صبح کو گئے تو اب اس پتھر پر جہاں جناب خضر کو بیٹھا پاتے تھے وہاں خضر نہیں ملے۔ لوٹے روتے ہوئے، ماں خضر نہیں ملے، میری تعلیم تو ادھوری رہ گئی۔ اس کے بعد رو رہے ہیں، ماں تسلیاں دیتی ہے۔ پھر یہ ہوا، رات ماں نے دعا کی، مولا میرے بیٹے کو خضر سے پھر ملا دے۔ حضرت مخدوم علی پھر صبح کو گئے تو اس پتھر پر حضرت خضر کو موجود پایا۔ حضرت خضر کہتے ہیں، علی سنو، علی یاد رکھو، میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر تم یہ بات بتا دو گے میں تمہیں پڑھاؤں گا نہیں، اور یہی فیصلہ ہے کہ میں پڑھاؤں گا نہیں، میں صرف آج تمہیں اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں، پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ لیکن علی میں تمہیں بتا دوں، اگر تم ماں سے وہ بات چھپا لیتے تو میں تمہیں آ کر پڑھاتا رہتا اور تم برسوں میرے پاس پڑھتے رہتے، تب تمہیں علم ملتا۔ تم نے اپنی ماں کو بتا دیا اور تم نے جو ہے علم کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ کو یہ ادا بھی تمہاری پسند آئی، اگر تم ماں کو نہ بتاتے تو برسوں محنت کر کے تم علم حاصل کرتے۔ تم نے ماں کو بتا دیا، اب میں تمہیں نہیں پڑھاؤں گا۔ اس ادا پر خدا کو اتنا پیار آ گیا، اب تمہیں خضر نہیں پڑھائے گا۔ رات اللہ نے تیرا سینہ کھول کر کے جس علم کی ضرورت تھی وہ تیرے سینے میں انڈیل دیا ہے، اب تجھے مجھ سے بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تیرے سینے میں علم لدنی ڈال دیا ہے۔ یہ ہے حضرت مخدوم علی ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ماں سے وفاداری کی برکت۔ اسی لیے جو علم و کسب سے حاصل کیا جاتا ہے وہاں پہ قال قال اور قال قال کے جلوے ہوتے ہیں، لیکن جو علم فیضان نظر سے حاصل ہوتا ہے پھر وہاں حال کے جلوے رونما ہوتے ہیں۔ آج کی دنیا بھی پریشان ہے۔ حضرت مخدوم علی ماہمی رحمت اللہ علیہ نے علم کے جو موتی آج سے صدیوں پہلے بکھیرے تھے اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ بڑے بڑے دانشوروں کی علم حیران ہے۔ یہ علم کے موتی بکھیرے کہاں سے تھے، کس انداز سے بکھیرے تھے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اس مادیت کے دور میں کاش ہماری قوم اس کو سمجھتی اور جو ہے وہ بزرگان دین کی کرامتوں کے ساتھ ساتھ ان کی استقامت سے بھی استفادہ کرتی اور ان کی زندگی سے بھی جو ہے وہ رہنما اصول اخذ کرتی۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے کہ ہم سب مل کر کے اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلے، ماں باپ کے وفادار بنے۔ والدین وہ ہیں جب یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ انسان کو ماں باپ کی قدر قیمت اس دن پتہ چلتی ہے جب ماں باپ جو ہے وہ دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ انسان جو ہے ہر ایک انسان سے دعا کی درخواست کرتا ہے، لیکن کسی کی دعا اس کے حق میں جو ہے اس وقت برابر ثابت نہیں ہوتی۔ تب انسان سوچتا ہے کاش آج میرے ماں باپ زمین کے اوپر حیات ہوتے تو میں اپنے ماں باپ سے دعا کرواتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے والدین سے دعا اپنے دامن میں اکٹھا کر لو۔ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان وہ ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا موجود ہے، اس لیے کہ والدین وہ ہیں ابھی یہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، خدا کی رحمت مچل مچل کر ان کے الفاظ کا استقبال کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرنا، ان کو ڈانٹنا، انہیں آنکھیں دکھانا، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، یقیناً یاد رکھیں جو انسان ماں باپ کا بدتمیز اور بے ادبی کرنے والا ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ دنیا کے اندر ذلیل نہ ہو جائے۔ اور احادیث میں یہاں تک آتا ہے اگر ماں باپ کا نافرمان جنگ میں، اسلام کی خاطر ہونے والی جنگ میں شہید بھی ہو جائے، اگر ماں باپ کا نافرمان شہید بھی ہو جائے تو بھی اللہ اسے جنت عطا نہیں کرے گا۔ لیکن چونکہ وہ شہید ہوا ہے
اس لیے وہ جہنم میں بھی نہیں جائے گا، چونکہ شہید کے لیے تو بشارت ہے۔ نافرمان ہے ماں باپ کا، ماں باپ ناراض ہے اور شہید ہو گیا، جنت میں نہیں جائے گا، لیکن چونکہ شہید ہوا ہے تو جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے، نہ جہاں جہنم کی طرح عذاب ہے، نہ جہاں جنت کی طرح نعمتیں ہیں۔ اس مقام کو مقام آراف کہتے ہیں، اس مقام میں اس کو رکھا جائے گا۔ پتہ چلا ماں باپ کو ناراض کر کے شہید ہو کر بھی جنت نہیں مل سکتی۔ تم اپنی نماز پہ نازا ہو، تم اپنے روزوں پہ نازا، بدلو اپنے آپ کو، اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ سنی دعوت اسلامی یہی ذہن دینا چاہتی ہے، ماں باپ کو ناخوش کرنے والے کی دعائیں بھی معلق رہتی ہے۔ معلق کا مطلب رکی ہوئی رہتی، اس کو اپنی زبان میں کہوں کہ زمین اور آسمان کے درمیان اٹکی ہوئی رہتی ہے۔ کہاں ہیں؟ اس لیے انہیں خوش کرو۔ آج سے پہلے اگر انہیں ناراض کیا تو ان سے جا کر کے معافی طلب کرو۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے، گھنٹوں اپنی پسند کی لڑکی کو بات کریں گے، اسے منائیں گے، اسے سمجھائیں گے، اس کے ساتھ ناجائز تعلقات کی باتیں کریں گے۔ اس کے لیے 2-2 گھنٹہ تو میری قوم کے جوانوں کو ہے، لیکن ماں بیچاری انتظار کرتی ہے، بوڑھا باپ منتظر رہتا ہے کہ میرا بیٹا آ کر کے میری خیریت پوچھ لے، لیکن ہمیں اپنے ماں باپ کی خیریت پوچھنے کی فرصت نہیں ہے۔ مسلمانوں کہاں ہو؟ پلٹو اپنے اسی دور کی طرف جو دور قدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب تھا۔ اپنی عظمت رفتہ کو پامال نہ کرو۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ نے سرکار مقدمہ ماہمی کا تذکرہ سنا مختصراً، اگر آپ اس کو مزید پڑھنا چاہتے ہیں، یقیناً شوق بھی آپ کے پاس ہوگا اس کا، تو یہ ایک کتاب ہے، بڑی محنتوں سے لکھی گئی ہے، تذکرہ مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک طویل عرصے سے اس بات کی شدید ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ قطب کوکن حضرت مخدوم ماہمی علیہ رحمہ کی زندگی پر کوئی کتاب ہونی چاہیے۔ یہ کتاب آ گئی ہے، آپ اس کو پڑھیں اور اس سے آپ جو ہے وہ ہدایت کے موتی اخذ کریں۔ اولیاء اللہ کی زندگی پڑھنے سے اللہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، تو امید ہے کہ آپ جاتے جاتے اسے ضرور لے کر کے جائیں گے اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔